آج 21 شوال اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 شوال اتوار کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اور شوال کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس گھر کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانہ لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج ماہ شوال کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج کا وقت اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے، رب کی رحمتوں سے جولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ برکتوں رحمتوں کا ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں جم جم کر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس ذات کی۔ جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے 21 شوال اتوار کے دن
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آسان اور مختصر سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی حاجات ہیں، آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے یہ کام کیسے ہوگا، آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی حاجات، جنات کے اثرات، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی مؤکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔ آپ نے اس طرح یا قہارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا قہارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا قہارو کو 11 بار، اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یا قہارو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اگر تیسرے کلمے کی کمالات بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا، تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے کلمے بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 21 شوال اتوار کے دن تیسرے کلمہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا،
سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 21 شوال اتوار کے دن تیسرے کلمے کو پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تین بار۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم بے چین رہتے ہیں، ہم بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، تیسرے کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا، آپ کے گھر کے تمام کی تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگدستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 اعمال بتائے ہیں۔ یقین کیجئے آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں جاتا ہے، آج 21 شوال اتوار کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، آپ نے اس طرح سے یا فتاح یا کریم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے، صرف آپ نے یا فتاح یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھتے ہی دوران دل میں جو آتا ہے مانگتے چلے جائیں، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی بار جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی بار آپ نے شروع پڑھنا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی حاجت ہیں، جو آپ کی ضرورت، اللہ رب العزت سے مانگے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی دعا آپ مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔